الذي اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کچھ سمجھنے اور سمجھانے سے پہلے، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ نیاز میں محبت، عقیدت، الفت کے ساتھ درود پاک پڑھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، جس محفل میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں وہ آپ لوگ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور صاحب خانہ نے جس مقصد کے تحت جس خوشی میں اس محفل کا انعقاد کیا وہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ ابھی آپ نے تقریر بھی سماعت کی مولانا سعدی صاحب سے، جنہوں نے آپ کے سامنے غیبت، جھوٹ وغیرہ وغیرہ تمام چیزوں کے بارے میں ذکر کیا۔ ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نعت رسول بھی آپ نے سماعت کی، ہمارے بغل میں مولانا ہے ان کو بھی آپ نے سنا، یہاں مولانا خالد اظہری صاحب بھی بیٹھے ہیں، اس گاؤں کے امام بھی ہے، بغل کے گاؤں کے امام بھی ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ایک ذمہ دار لوگ ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کے سر پہ بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہے۔ بہرحال سب چیزوں کے بارے میں مولانا سعدی صاحب نے بتا ہی دیا، ہم سے کیا سنیں، لیکن آیا ہوں تو کچھ تو سنانا پڑے گا ہی۔ ایک مرتبہ اور اپنے رسول کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، یہ عقیقہ کی محفل ہے، اس کے متعلق ایک مسئلہ جان لیجئے، پھر ہم اپنی بات کریں گے۔ آخر عقیقہ کرتے کیوں ہیں؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ہے ہمارے لیے سنت ہے، صرف یہ سنت کی نیت سے کرتے ہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہے جس وجہ سے کرتے ہیں؟ کتابوں میں آیا ہے عقیقہ کو ہمارے اوپر رکھنے کی ایک ضرورت یہ پیش آئی کہ انسان کے اوپر جو پریشانیاں آتی ہے، کچھ دقتیں آتی ہیں، عقیقہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ عقیقہ کی مین وجہ جو ہے یہ یہی ہے، اور کوئی وجہ نہیں۔ سنت جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اصل وجہ عقیقہ کرنے کی یہی ہے۔ عقیقہ کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، اتنا یاد رکھیے کہ ہمارے لیے یہ سنت ہے۔ اور سنت کب ہے؟ 7ویں دن کے بارے میں آیا کہ نام رکھا جائے، اس کے کانوں میں اذان دی جائے، جس وقت پیدا ہو اس وقت 7ویں دن میں نام رکھا جائے، اور اس کے نام سے جانور کو ذبح کیا جائے۔ یعنی اللہ کے شکرانے میں عقیقے کی نیت سے یہ نہیں کہ آپ فلاں صاحب کے نام سے میں ذبح کر رہا ہوں، یہ تو حرام ہو جائے گا۔ پھر یہ یاد رکھیے، اب اس کے نام کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ فلاں صاحب کا عقیقہ ہے، بکر کا عقیقہ ہے، بکر کے نام سے ذبح کر رہا ہوں، نہیں۔ اس کے نام کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جو اولاد مجھے رب نے دیا ہے اس کے شکرانے میں جانور ذبح کر رہا ہوں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر یہ 7ویں دن میں سنت ہے، باقی زندگی میں کبھی بھی کریں گے تو سر سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، نہیں بھی کریں گے تو گناہ تو ہے نہیں، لیکن شریعت میں ناپسندیدہ ہے، اس کو برا مانا گیا۔ اور یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، جس کو ختنہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہی چیز کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر واجب قرار کیا تھا۔ یہ امت محمدیہ جو ہم لوگ ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم پر کچھ چیزوں کو صرف مستحب اور سنت قرار دیا ہے، واجب قرار نہیں دیا ہے۔ جیسے
हमारे लिए मिसवाक करना क्या है? सुन्नत है, जिसको दातुन कहते हैं आप लोग अपनी ज़बान में, ये सुन्नत है। लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने इसको वाजिब करार किया था। बाल में कंघी जो लगाते हैं हम लोग, ये हमारे लिए क्या है? सुन्नत है। कि ये तो सवाब है, नहीं कि तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने इसको वाजिब करार किया था। इसी तरह हम जैसे कुल्ली जो वजू करते हैं, तो कुल्ली करते तो हमारे लिए सुन्नत है। चेहरा धुल लिए, हाथ धुल लेंगे, सर का मसा कर लेंगे, पैर धुल लेंगे, हमारा वजू हो जाएगा। लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कुल्ली करना रोकने वाजिब करार दिया था। लेकिन ये उम्मत मोहम्मदिया का